الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویلا کشمیری یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا عبداللہ سلطانی۔ سب سے پہلی ریکویسٹ اور گزارش یہی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، بیل آئیکن کے کو پریس بھی کر دیجئے تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے یہ بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف روایات ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مختلف الفاظ میں یہ مختلف کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرو۔ سنت پہ عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نص قرآن سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا، آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنا، خطاب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، اقتصادی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جنگ میں کیا کردار تھا، میدان جنگ میں کیسے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا تعلق تھا، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بیگانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، ان چیزوں کو سمجھنا یہ اہم ترین ضرورت ہے۔ میری پہلی کل کی ویڈیو میں بھی یہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو سیرت کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ایک سائڈ پہ قرآن پاک کا ترجمہ ہو، دوسری سائڈ پہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تب جا کے قرآن کو آپ صحیح معنوں میں سمجھ پائیں گے۔ کیونکہ لفظی ترجمہ کرنے سے تو پرابلم یہ بھی آ سکتی ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب یہاں پہ سیرت میں دیکھیں گے، جب سیرت کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کی ان الفاظ کے لا تقربوا الصلاۃ کے اگلا جملہ جو ہے، جو لفظ ہے الا سکارا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کہ اب نشے کی حالت میں جب ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو جب سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو بھی حرام فرمایا، اور شراب کو جب نص قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا، تو پھر اس آیت کی تفسیر میں جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نظر آتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کو بنانے والے، شراب کو بنانا، شراب کو بیچنا، شراب پر یعنی ٹریڈنگ کرنا، شراب کی ایڈورٹائزمنٹ کرنا، شراب کو خریدنا، ان سب چیزوں پہ پابندی لگائی۔ اسی طرح ایک وہ ہمارے حکیم صاحب ہیں، تو وہ بیچارے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس آیت کا خالی وہ ترجمہ پڑھا، سیرت نہیں پڑھی، اور اب پتہ کیسے چلے کہ یہ آیت کی کیا کنڈیشن ہے، کس دور میں آئی اور کیسے حالات میں آئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیوں حکم دیا؟ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الکافرون، اس طرح مخاطب کر کے محمد بشر مثلکم، کہ اے ایمان والو یا اے کافرو یا اے مومنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح کے ایک بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرما دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ قل، اے محبوب آپ کہیے کہ انا بشر مثلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کیوں ارشاد فرمایا، نبی سے کیوں کہلوایا؟ تو اس کی میں آپ کو دو مثالیں دے دیتا ہوں، یہ سیرت کی روشنی میں
क्योंकि आयत का जो तर्जमा है, तर्जमे में जो चीज़ वाज़े हो रही है उसको हमने जब सीरत पे लेके आए तो क्या मतलब अखज़ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना वो बेचारे हमारे हकीम साहब या उनके अगले पिछले जो है ना वो कुछ उस्ताद वगैरह वो यहाँ पे कहते हैं कि नबी हमारी तरह बशर थे। अच्छा, नबी हमारी तरह बशर थे तो वो भी माजूर थे, वो मजबूर थे, वो ये थे, वो था, वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने गर्दानें गिनी है। तो असल मसला क्या है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये आयत का नज़ूल क्या है। तो ये इसके बारे में बता दें कि ये आयत जिस वक्त नाज़िल हुई तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दौर में थे, अब उसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। जैसा कि कश्मीर है, तो कश्मीर में जब जुल्म सितम बढ़ता है, कश्मीर में हिंदुस्तानी अफवाज जब जुल्म कर रही होती हैं तो ये कश्मीरी आवाम कहती है, उस फौज से कहती है, उस हुकूमत से कहती है कि हमें तुम जो है वो हिंदुस्तानी नहीं मानते तो ना मानो, हमारे इस्लाम को नहीं मानते तो ना मानो, हमारे कुरान को नहीं मानते तो ना मानो, हमारे नबी को नहीं मानते तो ना मानो, लेकिन कम अज़ कम हमें अपनी तरह का हिंदुस्तानी तो मानो, हमें अपनी तरह का इंसान तो मानो, हमें वो इंसानी हुकूक तो दो, हमें हिंदुस्तानी हुकूक तो दो। अब इस बात को ही ले चले मक्का मुकरमा के अंदर, जब मुसलमानों पे भी जुल्म किए जा रहे थे, जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा के अंदर, खाने काबे के अंदर इबादत इलाहिया करने से रोका जा रहा था, जब मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे थे, हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटाकर रेत पर उनके ऊपर पत्थर रखे गए, उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप इरशाद फरमाएं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ काफिरो तुम मेरे मज़हब को नहीं मानते तो ना मानो, मुझे नबी नहीं मानते तो ना मानो, मेरे कुरान को नहीं मानते तो ना मानो, कम अज़ कम मुझे अपनी तरह मक्के का रहने वाला तो मानो, अपनी तरह का इंसान तो मानो, मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं, तुम्हारे जुल्म सह सह कर मुझे भी तकलीफ़ होती है, कम अज़ कम मुझे अपने तरह का इंसानी हुकूक तो दो। एक तर्जमा तो ये है, सही, एक तर्जमा ये बनता है, और दूसरा तर्जमा वो भी आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि मैं, तो अब मैं हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं आप में से जो अहबाब मुझे जानते हैं, मेरी इल्मी हैसियत जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो वो उनके सामने जब मैं बयान करता हूँ कि मैं बिल्कुल अनपढ़ जाहिल हूँ, तो तकरीबन आप वीडियो देखने वाले तमाम अहबाब कहेंगे कि ये आजिज़ी की जा रही है, ठीक। लेकिन अगर मेरे उस्ताद मोहतरम वो कह दें कि अब्दुल्ला सुल्तानी जाहिल है, तो ये हो जाएगी सनद, क्योंकि वो बड़े हैं, तो जब बड़ा कोई कहे तो वो हो जाती है सनद, मजबूत, गारंटी। और जब इंसान खुद अपने बारे में कोई इस तरह के कलमात कहे तो ये होती है आजिज़ी। अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ समझता, जानता था कि कुरान क़यामत तक है, ये आयत क़यामत तक रहेगी, तो कल हो सकता है कि कोई ये बात कहे कि अल्लाह ने जब खुदा ने कह दिया कि ए महबूब आप इन लोगों की तरह के बशर हैं, तो इस तरह नबी की शान में कमी आ जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी रिफ़ातों की बातें हों, जब आपको ख़ातमुन नबिय्यीन कहने की बात हो, जब आपको रहमतुल लिल आलमीन कहने की बात हो, जब आपको नूरे मुबीन कहने की बात हो, जब आपको वद्दुहा वाला कहने की बात हो, जब आपको अय्युहन नबी कहने की बात हो, शाहिद व मुबश्शिर कहने की बात हो, तो वो मैं कहूँगा। लेकिन जब आई बात बशरियत की तो महबूब कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप कह दो कि मैं आपकी तरह बशर। क्यों कि अब जब ये कहा ना कि नबी गैबदान है, नबी लफ्ज़ नबी का मतलब ही गैबदान है, तो जब नबी को गैबदान कहा गया,
جب نبی کو شاہد اور مبشر کہا گیا، نذیر کہا گیا، داعی اللہ کہا گیا، سراج منیر کہا گیا، جب نبی کو والضحیٰ کہا گیا، جب نبی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین کہا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا، وہاں پہ کل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ لیکن جب آئی بات بشریت کی، کیونکہ وہ سند کا بنائی جا رہی تھی، اور جب آئی بات بشریت کی تو فرمایا کہ آپ عاجزی کی فرمائیں، انا بشر مثلکم، کہ میں بشر ہوں۔ یہاں سے یہ سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ نبی خود اپنے آپ کو بشر کہہ رہے ہیں، تو مطلب کہ یہ عاجزی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کو پڑھنا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ تو جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں تو اپنے ساتھ ایک سیرت کی کتاب لازم رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کیوں قرآن کو ڈائریکٹلی اس کے ترجمے کو ہی پڑھ کر کہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کوئی عام کلام نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، میرے ساتھ کوئی فرنچ میں بات کر رہا ہے یا میرے ساتھ کوئی ڈچ میں بات کر رہا ہے یا تک کہ انگلش میں بات کر رہا ہے، تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اگر کوئی اردو میں ہی انتہائی مشکل ترین الفاظ میں مجھ سے بات کرے تو وہ میری سمجھ میں نہیں آتی، تو اب مجھے بتائیں کہ میں اللہ کا کلام کیسے سیکھنے جاؤں گا، اللہ کے کلام کو ڈائریکٹلی کیسے میں سمجھ جاؤں گا۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا پڑے گا، اور نبی کی سیرت کو صحابہ کے ذریعے سے ہی سیکھا جائے گا۔ آپ ایک بھی صحابی کو چھوڑیں گے تو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کن نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو اب صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں سیرت ملتی ہے، تو لہٰذا ہم کسی ایک صحابی کو بھی چھوڑ دیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سیرت کا ایک حصہ چھوڑ دیا۔ صحیح؟ تو صحابہ کو پکڑیں گے تو پھر ہمیں ملے گی سیرت، اور جب سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا قرآن کا، کلام اللہ کا، کہ اللہ کیا فرما رہا ہے ڈائریکٹلی۔ اتنی پاور نہ تو سینہ مصطفیٰ کسی کے پاس ہے اور نہ ہی دماغ مصطفیٰ کسی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ڈائریکٹلی سمجھ جائے کہ رب کیا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ وہ روایت بڑی مشہور ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ یاسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سمجھ گیا، فرماتا فرمایا سمجھ گیا، عرض کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاف یا عین صاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ اب آخر میں جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ زمین پہ بیٹھ کے سمجھ گئے، میں عرش سے لایا میں نہیں سمجھا۔ اب کیا تھا یہاں پہ قلب مصطفیٰ تھا، اور کلام الہی قلب مصطفیٰ پہ اتر رہا تھا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی اللہ کا کلام سمجھ سکتے تھے۔ ہم اور آپ میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، لہٰذا میرے بھائی جب بھی قرآن کو پڑھو، میرے بھائیوں میری بہنوں، جب بھی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں تو سیرت کو لازم پڑھیں۔ آپ کو ہر آیت کی تشریح تفسیر آپ کو ملے گی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ تو مطلب بہترین نمونہ کیوں ہے کہ قرآن کا پریکٹیکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں گے تب ہی جا کے قرآن کو سمجھیں گے۔ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا قرآن میں ہم نے پڑھ لیا بس کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جب قرآن ہے تو اب حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ یہ تو سوچو آپ کلام کس کا سن رہے ہو۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی العامین۔